بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. हज़रात सामईन किराम, सूरतुल जिन की तफसीर चल रही है। इस सूरत मुबारका का नाम सूरतुल जिन इस वजह से है कि इस सूरत मुबारका में जिनों के एक तारीखी वाक़े को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। पिछली मजलिस में मैंने इस सूरत मुबारका की इब्तिदाई 15 आयतों का तर्जमा और मफ़हूम आपकी खिदमत में पेश किया था। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 16 से लेकर आखिर सूरत तक जो ये 13 आयतें हैं, इंशाअल्लाह हम इनका मफ़हूम और तर्जमा समझने की कोशिश करेंगे। वाक़या आप हज़रात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जिन्नात आसमानों पे जाते थे, आसमानों तक तो नहीं जाते थे, जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में है कि बादलों तक जाते थे। मजाजन आसमान कह दिया जाता है,
جیسے بادلوں سے بارش اترتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آسمان برس رہا ہے، تو حقیقت میں آسمان تک نہیں بلکہ بادلوں تک جاتے تھے۔ البتہ وہاں کچھ ایسے پوائنٹ تھے مقاعد للسمع، جہاں سے اوپر کی باتیں اللہ کی قدرت سے وہ سن لیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کا ارادہ اللہ نے فرمایا تو جناتوں کے لیے یہ سہولت ختم کر دی گئی۔ اب اگر کوئی بھی جن اوپر جاتا عالم بالا کی کچھ باتیں سننے کے لیے تو شہاب ثاقب جو آگ کا گولا ہے وہ گھات میں پہلے سے انتظار میں ہوتا، اور پھر وہ گولا فرشتے اس کو مارتے اور وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا۔ چنانچہ جنوں میں کھلبلی مچ گئی، آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں اوپر کی باتیں سننے سے روکا جا رہا ہے؟ یقیناً دنیا میں کوئی بڑا اللہ کا فیصلہ ظاہر ہونے والا ہے جس کی وجہ سے اتنی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے؟ کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں پہ کوئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور تاکہ پہلے سے بات لیک نہ ہو جائے ہمیں وہاں سے بھگایا جا رہا ہے۔ یا ممکن ہے کہ اللہ نے دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں یہ حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پوری دنیا کے الگ الگ کونوں میں وفود بھیجے، جماعتیں بھیجی، اور کہا کہ دیکھ کے آؤ کوئی انہونی چیز اگر کسی کو نظر آئے تو بتاؤ، تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح مقام نصیبین یمن کی ایک بستی ہے، یہاں کے رہنے والے جنات کا ایک وفد جو تہامہ حجاز کی طرف جا رہا تھا یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ کوئی اگر انوکھی چیز نظر آئے تو اس کو نوٹ کیا جائے، تو راستے میں نخلا کے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا یا بعض صحابہ کے ساتھ، اسی طرح فجر کی نماز یا تہجد کی نماز علی اختلاف الروایات آپ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو یہ لوگ رک گئے، اور انہوں نے جب قرآن سنا، ایک تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور دوسرے زبان نبوت سے جس کی تلاوت ہو رہی ہو، اور صبح کا سہانا وقت، بس ان لوگوں نے رک کے جو قرآن سنا تو قرآن کی حقانیت ان کے دلوں میں اتر گئی، اور ان لوگوں نے سب نے ایمان اسی وقت قبول کر لیا، اور پھر یہ اپنی بستی واپس گئے اور وہاں جا کر بستی والوں کو انہوں نے ایمان کی دعوت دی، اور اس موقع پر بستی والوں سے جو انہوں نے ایمان افروز باتیں کی، اپنی سابقہ گمراہی کی وجہ بیان کی، اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، ان تمام باتوں کو قرآن نے تقریباً یہ 15 آیتوں میں نقل کیا ہے۔ پہلی آیت سے جو یہ جنوں کی وہ باتیں شروع ہوئی جو انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی بستی والوں سے جا کر کی۔ پہلی آیت سے شروع ہو رہی ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 15 آیت تک، جس کا ترجمہ ہم نے پچھلے جمعے سنا ہے، یہ تمام جناتوں کی وہ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی بستی والوں سے جا کر کی۔ ان جنوں کے بارے میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے استعمال کیا ہے نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت۔ نفر کہتے ہیں اس جماعت کو جس میں 3 سے لے کے 9 تک افراد ہوں۔ اب یہ جن کتنے تھے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا 5 تھے، کسی نے کہا 7 تھے، اور کسی نے کہا کہ 9 تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان 9 جنوں کے ناموں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔
اور ان جنوں میں سے بعض جنوں سے بعض صحابہ کرام کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جس کے واقعات ہمیں تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے جس کو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصفوہ میں نقل کیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ میں نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے جسم پر اون کا ایک جبہ تھا، اور وہ جبہ عجیب قسم کا تھا۔ ایسی رونق اس جبے میں نظر آ رہی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ چنانچہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ جن سمجھ گئے کہ میرے جبے کی خوبصورتی، رونق اور نورانیت سے یہ شخص متاثر ہو رہا ہے، تو اس نے خود ہی کہا کہ میرے جبے کی رونق پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، یہ جبہ میرے جسم پر 700 سال سے ہے، اور اسی جبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور اسی جبے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور سورۃ الجن میں جن کی جس جماعت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے انہی میں سے میں بھی ہوں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر کر رہی تھی، اور دوران سفر ایک جگہ ان کو ایک صحابی کو ایک سانپ نظر آیا جو بڑا خوبصورت تھا، سفید رنگ کا، لیکن وہ لت پت تھا، خون میں زخمی تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا انہوں نے کہ وہ مر گیا۔ ان صحابی کو اس کی خوبصورتی پہ بڑا پیار آیا، انہوں نے جو ہے گڈھا کھود کر اور اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر عزت کے ساتھ اس کو دفن کر دیا۔ اب یہ تو مسافر تھے، راستے میں سفر کر رہے تھے۔ جب رات کا وقت ہوا تو 2 عورتیں آئیں، اور ان 2 عورتوں نے آ کے پوچھا کہ عمرو بن جابر کو کس نے دفن کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کون عمرو بن جابر۔ کہنے لگے نہیں، جس صاحب کو تم لوگوں نے دفن کیا ہے وہ عمرو بن جابر ہے، اور یہ بڑا نیک تھا، بڑا اللہ والا تھا، اور یہ ان جنوں میں سے تھا جنہوں نے حضور سے مقام نخلا میں قرآن سنا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ فاسق و فاجر جنہوں نے اس کو مار ڈالا اور یہ شہید ہو گیا، لہذا تم میں سے جس نے بھی اس کو کیا کہتے ہیں دفن کیا ہے عزت کے ساتھ، اگر ثواب کی نیت سے کیا ہے تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ یہ بہت اللہ والا اور نیک اور صالح جن ہے۔ اسی طرح ان آیتوں میں ایک آیت آئی تھی جس میں جنہوں نے کہا تھا وَأَنَّهُ كَانَ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ بہت سے انسان جنوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں، حالانکہ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اپنے کم تر قوم سے، مخلوق سے کیوں پناہ حاصل کرتے ہیں؟ جس سے ان لوگوں کا دماغ اور آسمان پہ چلا گیا، جنوں کا۔ تو اس سلسلے کا بھی ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ واقعہ ایسا ہے جو ایک صحابی کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا، اور وہ صحابی ہیں رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم تھے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے۔ وہ ایک مرتبہ صحرا میں، جنگل بیابان میں سفر کر رہے تھے، اکیلے تھے۔ جب رات کا وقت ہوا اور ان پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ اپنی اونٹنی سے اترے اور سونے لگے، اور سونے کے لیے انہوں نے عربوں کے معمول کے مطابق وہی کلمات کہے
کہ میں اس وادی کے، اس جنگل کے جنوں کے سردار کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ سو گئے۔ جب سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ہے اور جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور وہ اس کی اونٹنی کے سینے پر پھیرنے جا رہا ہے۔ یہ گھبرا کے اٹھے، آنکھ کھلی، گھبرا کے اٹھے تو دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ سو گئے اور گہری نیند سو گئے۔ پھر یہ خواب دیکھا اسی طرح کہ ایک شخص کھڑا ہے اونٹنی کے پاس، اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے اور وہ اونٹنی کے سینے پہ اس کو پھیرنے جا رہا ہے۔ تو یہ پھر ان کی آنکھ کھلی، وہ گھبرا کے یہ اٹھے۔ اب انہوں نے اٹھ کے اونٹنی کے چاروں طرف دیکھا، کوئی ان کو نظر نہیں آیا۔ البتہ انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی جو ہے وہ ہانپ رہی ہے، کپ کپا رہی ہے۔ یہ چاروں طرف نظر دوڑا کے گہری نیند تھی، پھر سو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ یہ خواب دیکھا انہوں نے، اور خواب دیکھنے کے بعد جب گھبراہٹ میں آنکھ کھلی تو دیکھا واقعتاً ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور وہ اونٹنی جو ہے تڑپ رہی ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، اس نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، وہ روک رہا ہے کہ اس اونٹنی کو جو ہے اس اونٹنی کو نہ مارو، مگر وہ نوجوان ہے کہ قابو میں نہیں آ رہا ہے اور یہ بوڑھا اس کو روک رہا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ 3 گورخر آئے، 3 کیا کہتے ہیں گدھے آئے، تو اس بوڑھے نے کہا کہ تم ان تینوں میں سے کوئی ایک لے لو اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نوجوان جو ہے ان 3 گورخروں میں سے ایک کو لے کے چلا گیا اور اس طرح اونٹنی کی جان بچ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس بوڑھے شخص نے اس سے کہا کہ تم جو جن کی پناہ مان کر سوتے ہو، اب وہ زمانہ چلا گیا، اب جو ہے وہ زمانہ چلا گیا، اب تمہیں جو ہے اگر اس طرح کا کوئی موقع پیش آ جائے تو پھر کسی جنات کی پناہ نہیں حاصل کرنی چاہیے، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے اعوذ باللہ رب محمد من حول هذا الوادی، کہ میں اس اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں جو محمد کا رب ہے، اس جنگل کے خوف سے۔ تو رافع بن عمیر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو اس پر جو ہے انہوں نے جو ہے بتایا کہ یہ نبی عربی ہیں، یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہیں، پیر کے دن ان کی بعثت ہوئی ہے۔ اور میں نے پوچھا یہ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یثرب میں رہتے ہیں، یثرب میں۔ یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ یثرب میں رہتے ہیں جو کھجوروں کی بستی ہے، جہاں کھجوروں کے درخت ہیں۔ تو رافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا مدینے کے لیے پھر روانہ ہوا اور تیزی کے ساتھ میں نے اپنی سواری کو دوڑایا، یہاں تک کہ میں مدینہ پاک پہنچ گیا اور وہاں میں معلوم کر کے حضور کی خدمت میں گیا تو میرے کچھ کہنے سے پہلے حضور نے سارا میرا قصہ مجھ کو سنا دیا۔ چنانچہ میں اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر بہرحال صحابہ کرام کی فہرست میں ان کا شمار ہوا، حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس صورت مبارکہ کی جو شروع کی 15 آیتیں ہیں، ان میں تو وہ مضامین ہیں جو جنہوں نے مقام نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے بعد ایمان لا کر اپنی بستی والوں کو ایمان افروز باتیں کی تھی، وہ سب بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 16 سے یہاں سے مشرکین مکہ کو مخاطب بنایا جا رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اے نبی آپ مشرکین مکہ کو بتائیے کہ دیکھو جنہوں نے جب حق بات کو سنا انہوں نے فوراً حق کو قبول کر لیا، اور تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہارا مقام من حیث المخلوق جنوں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، لہذا تمہیں تو حق کو بدرجہ اولا قبول کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے سورت کے آخر تک
مشرکین مکہ کو مخاطب بنایا گیا ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کے شبہات کو دور کیا گیا ہے اور گمراہی کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے اور ہدایت کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم یہاں سے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ آیت نمبر 15 کے بعد سے ہمیں ترجمہ دیکھنا ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہمارے جو حاضرین ہیں اور سامعین ہیں، اگر وہ قرآن اپنے سامنے کھول لیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اے نبی ان مشرکین مکہ سے آپ کہہ دیجئے، یہ یہاں جو وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، قُلْ أُوحِیَ جو سورت کے شروع میں آیا تھا کہ اے نبی مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے اوحیٰ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ اگر یہ مشرکین مکہ سیدھے راستے پر قائم ہو جائیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ماء کثیر سے ان کو سیراب کریں گے، یعنی ہم پانی کی فراوانی کر دیں گے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جن ایام میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے ان دنوں مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، پانی کی قلت تھی، فصلیں تباہ ہو گئی تھی، کھانے پینے کی پریشانی ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ہدایت کو قبول کر لو اور سیدھے راستے کو اختیار کر لو تو سب سے پہلا جو نقد فائدہ ہوگا تمہارا وہ یہ ہوگا لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، یہ جو پانی کی قلت ہے، شورٹیج ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ہم تمہیں جو ہے ماء کثیر سے سیراب کر دیں گے، تم چھک جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی وعدت مبارکہ ہے جو ہر موقع پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت دیتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، امتحان میں ڈال دیتے ہیں بندے کو، گرچہ وہ امتحان کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہم لوگ اپنی نفس پرستی کی وجہ سے مشکل بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے، یہ امتحان ہے بندے۔ اب جب ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، دنیا کے سارے مزے نصیب ہیں، تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں؟ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ان تمام نعمتوں خوشحالیوں کے ساتھ اللہ کو نہیں بھولیں، اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، اس کے اطاعت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم ان نعمتوں میں ایسا مگن ہوئے کہ منعم کو بھول گئے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ہم امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو میں پانی کی نعمت تمہیں دوں گا کس لیے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ میں ان کو آزماؤں، امتحان لوں کہ میری اس نعمت کا یہ شکر ادا کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں۔ فرمایا آگے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ جو اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا یعنی اللہ کی ناشکری کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ چڑھتے عذاب میں اس کو داخل کریں گے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ایک موقع پہ آیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا نعمتیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں فرمایا يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اس کو چڑھتے عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تمام سجدے اللہ کے لیے ہیں، یہ نہیں چلے گا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو سجدہ کریں گے اور پھر بعد میں بتوں کو بھی سجدہ کریں، نہیں،
تمام سجدوں کا جو حقدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ماتھا اور یہ پیشانی اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے جھکے گی اور ٹکے گی تو یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام سجدے اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، یہاں عبداللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا بندہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام مکہ کے دوران جب نماز پڑھتے تھے تو یہ مشرکین چاروں طرف سے بھیڑ لگا لیتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اب آپ پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس کی منظر کشی کی ہے قرآن نے، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر یدعو، اللہ کی عبادت کرتا ہے، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو یہ سب اس کے آگے بھیڑ لگا لیتے ہیں، کراؤڈ وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، لہذا آپ ان کو توحید کا پیغام سنائیے، کہہ دیجئے اے نبی انما ادعو ربی، میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک به احدا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اپنا جو آپ کی رسالت ہے اور نبوت ہے، آپ اس کو بھی صحیح معنی میں ان کو سمجھا دیجئے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بڑی پاورفل شخصیت ہے، آپ کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں، آپ ایسا کیجئے کچھ عقائد میں آپ تخفیف کر دیجئے، کچھ احکام میں نرمی کر دیجئے، کچھ آپ آگے بڑھیے کچھ ہم آگے بڑھیں، اس طرح جو ہے ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ تو آپ نے صاف فرما دیا کہ یہ اختیار مجھے نہیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہ تمہارے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ تمہاری کسی ہدایت کا مالک ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اگر میں کوئی دین میں رد و بدل کروں گا، تبدیلی کروں گا، عقائد میں یا مسائل میں تخفیف کروں گا، اپنی طرف سے تبدیلی کروں گا، تو اے نبی کہہ دیجئے ہرگز مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ میں مجھے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ملے گی، میں کہیں بھاگ کر کسی کی پناہ میں جا کر اپنے کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر میرا کام کیا ہے؟ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، میرا کام تو صرف اللہ کی بات کو اور اللہ کے پیغامات کو پہنچانا ہے، ہو بہو جس طرح یہ امانت اللہ کے پاس سے آئی ہے، دین کی امانت، اسی طرح تم تک پہنچانا میرا کام ہے۔ عقیدے میں کوئی تبدیلی کرنا یا احکام میں کوئی نرمی پیدا کرنا یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو یاد رکھو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے گمراہی کے نقص کا نقصان۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو، اس قیامت کے دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، تو پھر خوب اچھی طرح ان کو پتہ چل جائے گا کہ کمزور مددگار والا اور کم تعداد میں مددگار والا کون ہے، کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کے مددگار تعداد میں کم ہیں، یہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ در حقیقت ان کے اس قول کا جواب ہے جب مشرکین مکہ اپنی اکڑ میں کہتے تھے اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ تم ہم سے مقابلہ کرتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو،
دیکھ لو کس کی مجلسیں بڑی ہیں اور کس کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ تمہارے تو دو چار نہتے کمزور لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت آ گئی کیا تمہاری مدد کریں گے؟ نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ ان کے پاس تعداد ہے۔ ہمارے پاس تو جو ہے ہمارے پاس مجلسوں میں بیٹھنے والے کتنے طاقتور لوگ، کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو یہ بات جو مشرکین مکہ کہتے تھے، اس کا جواب دیا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، جب قیامت کا دن آئے گا اور میدان حشر برپا ہوگا تو فَسَيَعْلَمُونَ، ان کو پتہ چل جائے گا مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، کس کے مددگار کمزور ہیں، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کے مددگار تعداد میں کم ہیں۔ پھر مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ اتنا قیامت کرتے ہیں، قیامت آئے گی، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اس کے بارے میں کچھ ہمیں اس کی ٹائمنگ تو بتائیے کہ آخر وہ کب آئے گی قیامت جس کا آپ صبح شام تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب آیا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، کہہ دیجئے نبی مجھے نہیں معلوم، I don't know، اقریب ما توعدون، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب میں آنے والی ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے ایک لمبا وقت مقرر کر رکھا ہے، مجھے اس سلسلے میں کچھ پتا نہیں۔ عالم الغیب، غیب کی ساری باتیں تو اللہ جانتے ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی بات کسی اور کو نہیں بتاتے۔ ہاں البتہ بعض باتیں جو اللہ تعالیٰ مصلحت کے اعتبار سے ضروری سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں، تو بعض انبیاء کو غیب کی بات بتا دیتے ہیں، ساری غیب کی باتیں نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں، اور پھر جب وہ بات بتاتے ہیں تو اس کے لیے حفاظتی انتظامات بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ 4 فرشتے تھے جو جبریل امین تو وہی لاتے تھے حضور کے پاس، اور 4 فرشتے ایسے تھے جو اس کی نگرانی کرتے تھے کہ یہ جنات اور شیاطین اس وحی کو اچک نہ لیں، یا کم از کم جس وقت جبریل امین حضور کو اس وحی کا پیغام پہنچائے اس وقت یہ جنات و شیاطین اس کو اچک نہ لیں۔ چنانچہ اس مضمون کو بیان کیا قرآن نے إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَسُولٍ، اللہ یہ کہ جس رسول کو وہ پسند کر لیں، یعنی ان کو غیب کی کوئی بات بتانا اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے اور پیچھے حفاظتی فرشتوں کو چلاتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایسے 4 فرشتے تھے جو نزول وحی کے وقت پوری نگرانی اور سیکورٹی کی ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو حضور تک محفوظ طریقے سے پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا احاطہ کیا، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور یہ تو بڑی بات ہے، وہی تو بہت اہم چیز ہے، ہر چیز کی تعداد کا اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے سمندر، جتنے دریا، جتنی نہریں، جتنے پانی کے چشمے ہیں، ان تمام میں پانی کے کتنے قطرات ہیں اللہ تعالیٰ ان قطرات کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے انسانوں اور جانوروں کے جسم پر بال ہیں اللہ ان بالوں کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پوری دنیا کے پہاڑوں اور زمینوں میں مٹی کے جو ذرات ہیں اللہ تعالیٰ ان ذرات کی تعداد کو جانتے ہیں۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہ ان آیات مبارکہ کا مختصر مفہوم اور ترجمہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں
پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام الہی سے ہمارے اندر مناسبت پیدا فرمائے اور اس کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اور اس کی طرف ساری انسانیت کو دعوت دینے کا شوق اور جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.